14 نکاتی فارمولا جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کا ایک ورژن لیک ہوا ہے. ایکچولی 3 اس کے ورژنز ہیں. 2 امریکن سائٹ سے ویسٹرن میڈیا میں آئے ہیں اور ایک مہر ایجنسی جو ایران کی ہے اس کا ہے. دونوں میں الفاظ کا فرق ہے، کانٹینٹ یا کانٹیکسٹ کا زیادہ فرق نہیں ہے. ابھی جے ڈی وینس نے بھی ایک انٹرویو دیا وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ وائٹ ہاؤس تو چاہتا ہے کہ اس کا مسودہ فوراً شیئر کر دیا جائے، جمعے سے پہلے شیئر کر دیا جائے، لیکن قطر اور پاکستان کی درخواست یہ ہے میڈیٹرز کی کہ اس کو ابھی آپ ریلیز نہ کریں. وہ 14 نکات کیا ہیں اس پہ میں بڑی تفصیل میں اس ڈاکیومنٹ کو لیک کروں گا، لیک پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں کچھ ایک اور چیز پہ کرتا ہوں جو بھی اچانک ظاہر ہو گئی. یہ جو آپ پلندہ دیکھ رہے ہیں یہ بجٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں، یہ ہزاروں صفحات ہیں. یہ سارے یہ کوئی بھی ایک آدمی نہ پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی پڑھنے کی یہاں پہ تکلیف بھی گوارا کرتا ہے. اس لیے کئی چیزیں ہمارے بلز کے اندر پاس ہو جاتی ہیں بڑی خاموشی سے. فائنانس بل کے اندر چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں. پہلی بار نہیں ہوا، ماضی میں یہ بہت بڑی بڑی وارداتیں ہو گئی ہیں اس میں. ابھی ایک کنٹروورشل مثلاً آٹوموٹیو پالیسی کی بحث چل رہی تھی. فیصل وابڈا صاحب کا بھائی جھگڑا ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور بھی ہم نے بھی اس پہ 2-3 پروگرامز کیے. اس میں بھی ایسی چیزیں فائنانس بل میں ڈال دی گئیں آٹوموٹیو پالیسی کے نام پہ جن کا ابھی تک پیسج بھی نہیں ہوا. پالیسی فائنل نہیں ہوئی لیکن اس کی کچھ چیزیں اس میں ڈال دی گئی. لیکن میں کس مسئلے پہ بات کر رہا ہوں، ایک سامنے حقیقت آئی ہے بڑی خطرناک. ہوا کیا کہ ایک بل گورنمنٹ نے پلان کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2026. یہ اوریجنل ایکٹ کو امینڈ کیا گیا. بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ جب سینٹ کی کمیٹی میں آیا تو اس کو ایک 10 ممبر پیپلز پارٹی کی ایک لیجسلیٹو کمیٹی بھی ہے جس میں 5 MNAs ہوتے ہیں، 5 سینیٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اس کو پاس کر دیا. یہ تو بھلا ہو 2-3 سینیٹرز کا، اس میں پلوہ شاہ خان پیپلز پارٹی کی، سینیٹر فنان اللہ PMLN کے، سعدیہ عباسی PMLN کی. ان لوگوں نے جب اس کا متن پڑھا تو وہاں پہ تو چیزیں کچھ اور نکلیں. اب متن کی میں آپ کو چیزیں بتاؤں بیکاز اس کے بعد نہ مرضی آپ کی میری، نہ گھر ہمارا، نہ زمین ہماری. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جب آپ کی کوئی جائیداد ہو تو اس کا استعمال، اس کا ڈسپوزل رائٹس وہ انٹچبل ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. لیکن یہ جو بل اب آ رہا ہے یہ آپ بتائے گا کہ یہ آپ کا میرا کچھ اس میں نہیں چلے گا. یہ بل ہے کیا؟ بل اس میں ایسی مزدار چیز ہے کہ اس بل میں اب اگر کوئی بھی ٹیلی کام آپریٹر کمپنی یا ان کے ٹھیکیدار جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہمیں یہاں سے جگہ چاہیے، یہاں پہ ہم نے لیٹ سے ٹاور لگانا ہے، یہاں سے ہم نے فائبر گزارنا ہے، یہاں پہ ہم نے ڈیزل جنریٹر یا سپورٹ سسٹم رکھنا ہے. تو آپ ان کو نہ نہیں کر سکتے. آپ ان سے بات چیت کریں گے اور اگر آپ کی مرضی بھی ہو تو یہ آپ اپنی مرضی کا ان سے فیس بھی نہیں لے سکتے. اب ان کی مرضی اگر آپ کا جھگڑا ہوگا تو وہ ایک گورنمنٹ اپوائنٹڈ جو ایک افسر ہوگا جو سیکرٹری کے عہدے کا ہوگا وہ طے کر دے گا. ابھی آپ کو تفصیل میں جا رہا ہوں لیکن اب آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. یہ اس قسم کا قانون پہلے بھی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک گڈ کے لیے چیزیں ایکوائر کرتی ہے، پراپرٹی ایکوائر کرتی ہے. سڑک بننی ہے، کامن گڈ ہے. آپ نے کوئی ڈیم بنانے ہیں، پانی کے ذخائر بنانے ہیں، آپ نے کوئی سیوریج کا پورا نظام گزارنا ہے تو گورنمنٹ ایکوائر کرتی ہے. پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان میں گورنمنٹ پارٹی نہیں ہوتی. یہ 1996 میں موبائل فون آیا پاکستان میں. 30 سال کاروبار چلتے رہے. لوگ آتے تھے، کمپنیز آتی تھیں، وہ اپنے اکوپمنٹ لگانے کی، ابن ٹاورز یا دوسرے سسٹم لگانے کی آپ سے بات کرتے تھے. آپ کی مرضی ہوتی تھی، آپ لگوا لیتے تھے. آپ دونوں کا آپس میں کرایہ ٹرمز طے ہو جاتی تھی اور اللہ کام چل رہا تھا. یہ اچانک اب یہ قانون کیا بن رہا ہے؟ یہ جب کمیٹی میں آیا تو وہاں پہ بڑا ایک دم مصیبت پڑ گئی. اور پھر انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی کی پلوہ شاہ خان انہوں نے اس پہ بات اٹھائی اور پھر افنان بھی شامل ہو گئے. میری اطلاع یہ ہے کہ بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس بل کو امیڈیٹلی پاس کرے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی. اس پہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی ارلی اسٹانس پتہ لگا. انہوں نے کہا کہ یار اس قسم کا بل آپ فائنانس بل کے بعد لے کے آئیں، بجٹ کے بعد لیں، اس میں جلدی کس بات کی ہے. مگر اب لگ رہا ہے کہ ان کے اپنے کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشر. 2-3 ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے، ایک آدھا ممبر PMLN سائٹ کا ہے جو بہت زور ڈال رہے ہیں کمیٹی کے اوپر کہ آپ یہ فوراً اجلاس بلائیں. اور وزیر صاحبہ نے تو شاید درخواست بھی کی ہے کہ یہ 2-3 دن کے اندر آپ ہر قیمت پہ اس بل کو
پاس کر دیں. اتنی جلدی ہے کیا اور یہ بل کیا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن میں آپ سے 2-3 مین باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بل کی باتیں ہیں، ایک 27A ہے امینڈمنٹ اور ایک 27B ہے. 27A کیا کہتی ہے؟ 27A کہتی ہے کہ اب فار دا پرپز یہ کوئی بھی چیزیں، اکوپمنٹ، پلانٹ، انسٹالیشن، ڈپلائمنٹ، آپریشن، مینٹیننس، کوئی بھی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر، ٹیلی کام ٹاور، ریلیٹڈ اکوپمنٹ، یعنی کہ اگر آپ کے لان میں ان کے چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو وہاں کے اپنے وہ جنریٹر بھی لگا سکتے ہیں، وہاں پہ ٹاور بھی کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کو بھلے جو مرضی تکلیف ہو. اور ریلیٹڈ اکوپمنٹ جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ریلیٹڈ اکوپمنٹ میں کیا ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ آپ کو لگانے ہوں گے. اگر آپ کی باتیں طے نہیں ہوتی تو آپ کو 30 دن کا وقت ہوگا. اس کے اندر اگر آپ نہیں کرتے تو وہ ازیوم کیا جائے گا، پھر وہ آپ کو ایک ریمائنڈر بھیجے گا. جب ریمائنڈر آ جائے گا آپریٹر سے یا کسی بھی اس کمپنی سے، تو پھر آپ کا ایشو چلا جائے گا گورنمنٹ اپوائنٹڈ افسر کے پاس جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کرے گا، اور اس کا فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا. ریٹ بھی وہی طے کر دے گا، یہ پیسج ہوگا، سب کچھ ہوگا. اور اگر آپ اس کے بعد بھی نہیں مانتے، آپ کو 5 کروڑ کا جرمانہ ہو سکتا ہے. آپ کے آئین کے اندر یہ کیٹیگوریکل ہے کہ پراپرٹی آپ کی ہے، صرف گورنمنٹ سرٹن مخصوص حالات میں لارجر پبلک گڈ میں لے سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا روڈز. یہ وہ خالی یہ نہیں ہے، پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے ٹیلی کام آپریٹرس ہیں، دوسرے لوگ ہیں یا باقی سب کچھ ہے، یہ پبلک پارکس اور جو یہ ہے وہاں پہ بلا معاوضہ چیزیں لگا سکتے ہیں، کھڑی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کا کراچی کا فار ایگزامپل پارک ہے بیچ کے اوپر سارے، آپ کے اسلام آباد میں F9 پارک ہے، لاہور میں لارنس گارڈنز وغیرہ سب کچھ ہیں، شالیمار باغ ہیں. کل کو یہاں پہ بھی ہر قسم کا انفراسٹرکچر کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا ماحول پہ اس کا انوائرمنٹ اسسمنٹ نہیں ہوئی بھی، کوئی اس پہ بات نہیں، یہ شرطیں نہیں ہیں. تو اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو پبلک پلیسز ہیں ان کے اندر پیسہ بھی نہیں کو لیا جائے گا، وہاں پہ یہ چیزیں فری لگیں گی. یہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، یہ پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں. گورنمنٹ کر رہی ہو، پبلک گڈ کی کر رہی ہو، تو پھر اس پہ بحث ایک اور زاویے سے ہوتی ہے. پرائیویٹ کمپنیز جو کمپنیز فار پروفٹ ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے، یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر کیوں ہو رہا ہے اور اتنی جلدی کس بات کی ہے، اور اس کو فائنانس بل میں لانے کا کیا تک ہے. یہ آپ بل لائیں، اس پہ لائیں، اس کو ڈیبیٹ کریں اوپن اسمبلی کے اندر، اور جو اس کے پروز اینڈ کونس ہیں اگر آپ کا سٹانس ہے بالکل لائیں. رائٹ آف وے کو پھیلا کے رائٹ آف انکرجن انٹو پرائیویٹ پراپرٹی میں کنورٹ کر دیا گیا. دنیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ میری پراپرٹی ہو، آپ کاروباری آدمی ہو، آپ میرے سے کچھ فیسلٹی چاہتے ہو اور مجھے انکار کرنے پہ 5 کروڑ کا جرمانہ ہو جائے گا؟ میں اپنی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا پراپرٹی کیسے استعمال ہوگی کیسے نہیں ہوگی. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اب کہ جی یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، 3 باری ان کے پاس بل کی ریڈنگ ہوتی ہے. کہاں تھی لیجسلیٹو کمیٹی؟ اور ان کے 2 لوگ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ بل فوراً پاس ہونا چاہیے؟ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن نا، یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا کچھ اور ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بل کسی بھی قیمت پہ پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس قسم کی بات آنی ہے تو یہ پوری آپ بجٹ کے بعد لائیں، اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے دونوں بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ میں، سینٹ میں بھی ہو، نیشنل اسمبلی میں بھی ہو. میرٹ پہ ہے تو ٹھیک ہے. یہ خفیہ طریقے سے ہزاروں صفحات کے اندر جب آپ چیز گھساتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو نو کہ واٹ یو ڈوئنگ از رانگ. اس سے زیادہ ڈریکونین لا نہیں ہو سکتا، اور اس ایشو کو ہم اٹھاتے رہیں گے، اس کو ہم لے کے چلیں گے، بیکاز یہ مسئلہ کسی ایک انڈسٹری کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ چیلنج کر رہا ہے کہ جو جائیداد آپ کی ہے، جو پراپرٹی آپ کی ہے، کیا آپ کی مرضی کے خلاف اس میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے انکار پہ آپ کو 5 کروڑ جرمانہ پڑنا چاہیے؟ یہ پبلک گڈ نہیں ہے. گورنمنٹ کو پارٹنر بننا چاہیے لوگوں کے ساتھ، بزنسز کے ساتھ نہیں. ہمارے لیے تمام بزنسز قابل احترام ہیں، اینڈ وی وانٹ کہ تمام بزنسز تھرائیو کریں، نوکریاں ملتی ہیں، اربوں روپے کے ٹیکس ہوتے ہیں، لیکن انڈیویجول کا پراپرٹی رائٹ یہ کوئی گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ اختیار دے، یہ آئین نے دیا ہوا ہے. سو اس کو ہم بالکل اس پہ رکھیں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے.